غبار خاطر مولانا ابوال کلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ، اس میں سے چھٹا خط پیش خدمت ہے۔ قلعہ احمد نگر، 11 اگست 1942۔ صدیق مکرم۔ قید و بند کی زندگی کا یہ چھٹا تجربہ ہے۔ پہلا تجربہ 1916 میں پیش آیا تھا، جب مسلسل 4 برس تک قید و بند میں رہا۔ پھر 1921، 1931، 1932 اور 1940 میں یکے بعد دیگرے یہی منزل پیش آتی رہی، اور اب پھر اسی منزل سے قافلہ باد پیمائے عمر گزر رہا ہے۔ پچھلی 5 گرفتاریوں کی اگر مجموعی مدت شمار کی جائے تو 7 برس 60 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ عمر کے 53 برس جو گزر چکے ہیں، ان سے یہ مدت وضع کرتا ہوں تو 7ویں حصے کے قریب پڑتی ہے۔ گویا زندگی کے ہر 7 دن میں ایک دن قید خانہ کے اندر گزرا۔ تورات کے احکام 10 میں ایک حکم سبت کے لیے بھی تھا، یعنی ہفتہ کا 7واں دن تعطیل کا مقدس دن سمجھا جائے۔ مسیحیت اور اسلام نے بھی یہ تعطیل قائم رکھی، سو ہمارے حصے میں بھی سبت کا دن آیا۔ وقت کے حالات پیش نظر رکھتے ہوئے اس تناسب پر غور کرتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے، اس پر نہیں کہ 7 برس 8 مہینے قید و بند میں کیوں کٹے، اس پر کہ صرف 7 برس 8 مہینے ہی کیوں کٹے۔ نالا از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خورد افسوس زمانے کے گرفتار نہ بود۔ وقت کے جو حالات ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس میں ملک کے باشندوں کے لیے زندگی بسر کرنے کی 2 ہی راہیں رہ گئی ہیں: بے حسی کی زندگی بسر کریں یا احساس حال کی۔ پہلی زندگی ہر حال میں اور ہر جگہ بسر کی جا سکتی ہے، مگر دوسری کے لیے قید خانہ کی کوٹھڑی کے سوا اور کوئی جگہ کہیں نہیں مل سکی۔ ہمارے سامنے بھی 2 راہیں کھلی تھیں، پہلی ہم اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ پہلی زندگی ہر حال میں اور ہر جگہ بسر کی جا سکتی ہے، مگر دوسری کے لیے قید خانہ کی کوٹھڑی کے سوا اور کہیں جگہ نہ نکل سکی۔ ہمارے سامنے بھی 2 راہیں کھلی تھی، پہلی ہم اختیار نہ کر سکتے تھے، ناچار دوسری اختیار کرنی پڑی۔ رند ہزار شیوا را طاعت حق گراں نہ بود، لیک صنم بسجدہ در ناسیہ مشترک نخواست۔ زندگی میں جتنے جرم کیے اور ان کی سزائیں پائی، سوچتا ہوں تو ان سے کہیں زیادہ ان جرموں کی تھی جو نہ کر سکے اور جن کے کرنے کی حسرت دل میں رہ گئی۔ یہاں کردہ جرموں کی سزائیں تو مل جاتی ہیں، لیکن نہ کردہ جرموں کی حسرتوں کا صلہ کس سے مانگے؟ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ 1916 میں جب معاملہ پیش آیا تو مجھے پہلی مرتبہ موقع ملا کہ اپنی طبیعت کے تاثرات کا جائزہ لوں۔ اس وقت عمر کے 27 برس گزرے تھے۔ الہلال البلاغ کے نام سے جاری تھا، دارالارشاد قائم ہو چکا تھا۔ زندگی کی گہری مشغولیتیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھیں، طرح طرح کی سرگرمیوں میں دل ٹکا ہوا اور علاقوں اور رابطوں کی گرانیوں سے بوجھل تھا۔ اچانک ایک دن دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہونا پڑا اور مشغولیت کی ڈوبی ہوئی زندگی کی جگہ قید و بند کی تنہائی اور بے تعلقی اختیار کر لینی پڑی۔ بظاہر اس ناگہانی انقلاب حال میں طبیعت کے لیے بڑی آزمائش ہونی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہوئی۔ آباد گھر چھوڑا اور ایک ویرانہ میں جا بیٹھ رہا۔ نقصان نہیں جنوں میں بلا سے ہو گھر خراب، 2 گز زمیں کے بدلے بیاباں گراں نہیں۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس صورتحال کا رد عمل شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ معاملہ اتنا سہل نہ تھا جتنا ابتدائے حال کی سرگرمیوں میں محسوس ہوتا تھا، اور اس کی آزمائشیں ابھی گزر نہیں چکیں بلکہ اب پیش آ رہی ہیں۔ جب کبھی اس طرح کا معاملہ یک پیش آ جاتا ہے تو ابتدا میں اس کی سختیاں پوری طرح محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ طبیعت میں مقاومت کا ایک سخت جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ صورتحال سے دب جائے، وہ اس کا غالبانہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک پرجوش نشہ کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ نشہ کی تیزی میں کتنی ہی سخت چوٹ لگے، اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تکلیف اس وقت محسوس ہوگی جب نشہ اترنے لگے اور جماہیاں آنی شروع ہوں گی۔ اس وقت ایسا معلوم ہوگا جیسے سارا جسم درد سے چور چور ہو رہا ہو۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی پہلا دور نشہ جذبات کی خود فراموشیوں کا گزرا، علائق کا فوری انقطاع، کاروبار کی ناگہانی برہمی، مشغولیتوں کا یک قلم تعطل، کوئی بات بھی دامن دل کو کھینچ نہ سکی۔
کلکتہ سے باطمینان تمام نکلا اور رانچی میں شہر کے باہر ایک غیر آباد حصہ میں مقیم ہو گیا، لیکن پھر جوں جوں دن گزرتے گئے طبیعت کی بے پروائیاں جواب دینے لگی اور صورتحال کا ایک ایک کانٹا پہلو دل میں چبھنے لگا۔ یہی وقت تھا جب مجھے اپنی طبیعت کی اس انفعالی حالت کا مقابلہ کرنا پڑا اور ایک خاص طرح کا سانچہ اس کے لیے ڈھالنا پڑا۔ اس وقت سے لے کر آج تک 26 برس گزر چکے ہیں، وہی سانچہ کام دے رہا ہے اور اب اس قدر پختہ ہو چکا ہے کہ ٹوٹ جا سکتا ہے مگر لچک نہیں کھا سکتا۔ طالب علمی کے زمانے سے فلسفہ میری دلچسپی کا خاص موضوع رہا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دلچسپی بڑھتی گئی، لیکن تجربے سے معلوم ہوا کہ عملی زندگی کی تلخیاں گوارا کرنے میں فلسفہ سے کچھ زیادہ مدد نہیں مل سکتی۔ یہ بلا شبہ طبیعت میں ایک طرح کی رواقی کی اسٹائیکل بے پرواہی پیدا کر دیتا ہے اور ہم زندگی کے حوادث و آلام کو عام سطح سے کچھ بلند ہو کر دیکھنے لگتے ہیں، لیکن اس سے زندگی کے طبعی انفعالات کی گتھیاں سلجھ نہیں سکتی۔ یہ ہمیں ایک طرح کی تسکین ضرور دے دیتا ہے، لیکن اس کی تسکین سرتاسر سلبی تسکین ہوتی ہے۔ ایجابی تسکین سے اس کی جھولی ہمیشہ خالی رہی۔ یہ فقدان کا افسوس کم کر دے گا، لیکن حاصل کی کوئی امید نہیں دلائے گا۔ اگر ہماری راحتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں تو فلسفہ ہمیں کلیلہ و دمنہ پنج تنتر کی دانش آموز چڑیا کی طرح نصیحت کرے گا، لا تأسیٰ علی ما فات، جو کچھ کھو چکا اس پر افسوس نہ کر۔ لیکن کیا اس کھونے کے ساتھ کچھ پانا بھی ہے؟ اس بارے میں وہ ہمیں کچھ نہیں بتلاتا، کیونکہ بتلا سکتا ہی نہیں، اور اس لیے زندگی کی تلخیاں گوارا کرنے کے لیے صرف اس کا سہارا کافی نہ ہوا۔ سائنس عالم محسوسات کی ثابت شدہ حقیقتوں سے ہمیں آشنا کرتا ہے اور مادی زندگی کی بے رحم جبریت، فزیکل ڈٹرمینیشن کی خبر دیتا ہے۔ اس لیے عقیدہ کی تسکین اس کے بازار میں بھی نہیں مل سکتی۔ وہ یقین اور امید کے سارے پچھلے چراغ گل کر دے گا مگر کوئی نیا چراغ روشن نہیں کرے گا۔ پھر اگر ہم زندگی کی ناگواریوں میں سہارے کے لیے نظر اٹھائیں تو کس کی طرف اٹھائیں؟ کون ایسا ہے جسے دست ہو دل سازی میں، شیشہ ٹوٹے تو کریں لاکھ ہنر سے پیوند۔ ہمیں مذہب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، یہی دیوار ہے جس سے ایک دکھتی ہوئی پیٹھ ٹیک لگا سکتی ہے۔ دل شکستہ وراں کوچہ می کنن درست، چنانکہ خود نشائی کے از کجا بشکست۔ بلا شبہ مذہب کی وہ پرانی دنیا جس کی مافوق الفطرت کارفرمائیوں کا یقین ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا، اب ہمارے لیے باقی نہیں رہی۔ اب مذہب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو عقلیت اور منطق کی ایک سادہ اور بے رنگ چادر اوڑھ کر آتا ہے اور ہمارے دلوں سے زیادہ ہمارے دماغوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہے۔ تاہم اب بھی تسکین اور یقین کا سہارا مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے۔ در دیگرے بنما کے بکجا روم چبرانیم، فلسفہ شک کا دروازہ کھول دے گا اور پھر اسے بند نہیں کر سکے گا۔ سائنس ثبوت دے دے گا مگر عقیدہ نہیں دے سکے گا، لیکن مذہب ہمیں عقیدہ دے دیتا ہے اگرچہ ثبوت نہیں دیتا، اور یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے صرف ثابت شدہ حقیقتوں کی ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ عقیدہ کی بھی ضرورت ہے۔ ہم صرف انہی باتوں پر قناعت نہیں کرتے جنہیں ثابت کر سکتے ہیں اور اس لیے مان لیتے ہیں۔ ہمیں کچھ باتیں ایسی بھی چاہیے جنہیں ثابت نہیں کر سکتے لیکن مان لینا پڑتا ہے۔ By faith and faith alone embrace, believing where we cannot prove۔ عام حالات میں مذہب انسان کو اس کے خاندانی ورثہ کے ساتھ ملتا ہے اور مجھے بھی ملا، لیکن موروثی عقائد پر کانے نہ رہ سکا۔ میری پیاس اس سے زیادہ نکلی جتنی سیرابی وہ دے سکتے تھے۔ مجھے پرانی راہوں سے نکل کر خود اپنی نئی راہیں ڈھونڈنی پڑی۔ زندگی کے ابھی 15 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ طبیعت نئی خلشوں اور نئی جستجوؤں سے آشنا ہو گئی تھی اور موروثی عقائد جس شکل و صورت میں سامنے آ کھڑے ہوئے تھے ان پر مطمئن ہونے سے انکار کرنے لگی تھی۔ پہلے اسلام کے اندرونی مذاہب کے اختلافات سامنے آئے اور ان کے متعارض دعووں اور متصادم فیصلوں نے حیران و سرگشتہ کر دیا۔ پھر جب کچھ قدم آگے بڑھے تو خود نفس مذہب کی عالمگیر نزاعیں سامنے آ گئیں
اور انہوں نے جیرانگی کو شک تک اور شک کو انکار تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد مذہب اور علم کی باہمی آویزشوں کا میدان نمودار ہوا اور اس نے رہا سہا اعتقاد بھی کھو دیا۔ زندگی کے وہ بنیادی سوال جو عام حالات میں بہت کم ہمیں یاد آتے ہیں، ایک ایک کر کے ابھرے اور دل و دماغ پر چھا گئے۔ حقیقت کیا ہے اور کہاں ہے، اور ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے اور ایک ہی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ حقیقتیں ہو نہیں سکتی، تو پھر راستے مختلف کیوں ہوئے؟ کیوں صرف مختلف ہی نہیں ہوئے بلکہ باہم متعارض اور متصادم ہوئے؟ پھر یہ کیا کہ خلاف و نزاع کی ان تمام لڑتی ہوئی راہوں کے سامنے علم اپنے بے لچک فیصلوں اور ٹھوس حقیقتوں کا چراغ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، اور اس کی بے رحم روشنی میں قدامت اور روایت کی وہ تمام پراسرار تاریکیاں جنہیں نوع انسان عظمت و تقدیس کی نگاہ سے دیکھنے کی خوگر ہو گئی تھی، ایک ایک کر کے نابود ہو رہی ہیں۔ یہ راہ ہمیشہ شک سے شروع ہوتی ہے اور انکار پر ختم ہوتی ہے، اور اگر قدم اسی پر رک جائیں تو پھر مایوسی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں۔ مجھے بھی ان منزلوں سے گزرنا پڑا مگر میں رکا نہیں۔ میری پیاس مایوسی پر قانع نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بالآخر حیرانگیوں اور سرگشتگیوں کے بہت مرحلے طے کرنے کے بعد جو مقام نمودار ہوا، اس نے ایک دوسرے ہی عالم میں پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ اختلاف و نزاع کی انہی متعارض راہوں اور اوہام و خیالات کی انہی گہری تاریکیوں کے اندر ایک روشن اور قطعی راہ بھی موجود ہے جو یقین اور اعتقاد کی منزل مقصود تک چلی گئی ہے، اور اگر سکون و طمانینت کے سرچشمے کا سراغ مل سکتا ہے تو وہیں مل سکتا ہے۔ میں نے جو اعتقاد حقیقت کی جستجو میں دیا تھا، وہ اسی جستجو کے ہاتھوں پھر واپس مل گیا۔ میری بیماری کی جو علت تھی وہی بالآخر داروئے شفا بھی ثابت ہوئی۔ تداوی تو من لیلہ بلیلہ عن الہوا کما یتداوی شارب الخمر بالخمر۔ البتہ جو عقیدہ کھویا تھا اور جو عقیدہ پایا وہ تحقیقی تھا۔ جب تک مورثی عقائد کے جمود اور تقلیدی ایمان کی چشم بندیوں کی پٹیاں ہماری آنکھوں پر بندھی رہتی ہیں، ہم اس راہ کا سراغ نہیں پا سکتے، لیکن جوں ہی یہ پٹیاں کھلنے لگتی ہیں، صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ راہ نہ تو دور تھی اور نہ کھوئی ہوئی تھی، یہ خود ہماری ہی چشم بندی تھی جس نے عین روشنی میں گم کر دیا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ آج تک جسے مذہب سمجھتے آئے تھے وہ مذہب کہاں تھا، وہ تو خود ہماری ہی وہم پرستیوں، غلط اندیشیوں کی ایک صورت گری تھی۔ ایک مذہب تو موروثی مذہب ہے کہ باپ دادا جو کچھ مانتے آئے ہیں مانتے رہیے۔ ایک جغرافیائی مذہب ہے کہ زمین کے کسی خاص ٹکڑے میں ایک شاہراہ عام بن گئی ہے، سب اسی پر چلتے ہیں، آپ بھی چلتے رہیے۔ ایک مردم شماری کا مذہب ہے کہ مردم شماری کے کاغذات میں ایک خانہ مذہب کا بھی ہوتا ہے، اس میں اسلام درج کرا دیجئے۔ ایک رسمی مذہب ہے کہ رسموں اور تقریبوں کا ایک سانچہ ڈھل گیا ہے، اسے نہ چھیڑیے اور اسی میں ڈھلتے رہیے۔ لیکن ان تمام مذہبوں کے علاوہ بھی مذہب کی یہ ایک حقیقت باقی رہ جاتی ہے، تعریف و امتیاز کے لیے اسے حقیقی مذہب کے نام سے پکارنا پڑتا ہے، اور اسی کی راہ گم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ورک سیاہ گشت مدعا جاست۔ اس مقام پر پہنچ کر یہ حقیقت بھی بے نقاب ہوئی کہ علم اور مذہب کی جتنی نزاع ہے فی الحقیقت علم اور مذہب کی نہیں، مدعیان علم کی خامکاریوں اور مدعیان مذہب کی۔ حقیقی علم اور حقیقی مذہب اگرچہ چلتے ہیں الگ الگ راستوں سے، مگر بالآخر پہنچ جاتے ہیں ایک ہی منزل پر۔ وَقُلْ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ يَشِيرُ۔ عالم محسوسات اس سے سروکار رکھتا ہے، مذہب ماورائے محسوسات کی خبر دیتا ہے۔ دونوں میں دائروں کا تعدد ہوا مگر تعرض نہیں ہوا۔ جو کچھ محسوسات سے ماورا ہے ہم اسے محسوسات سے معارض سمجھ لیتے ہیں، اور یہیں سے ہمارے دیدہ کج اندیش کی ساری درماندگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بر چہرہ حقیقت اگر ماند پردہ، جرم نگاہ دیدہ صورت پرست ماست۔ بہرحال زندگی کی ناگواریوں میں مذہب کی تسکین صرف ایک سلبی تسکین ہی نہیں بلکہ ایجابی تسکین ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اعمال کے اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز کا یقین دلاتا ہے، اور یہی یقین ہے جس کی روشنی کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی۔ وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ زندگی ایک فریضہ ہے جسے انجام دینا چاہیے، ایک بوجھ ہے جسے اٹھانا چاہیے۔ جلوہ کاروان مانیست بنالہ جرس،
عشق تو راہ می برد شوق تو زاد می دہد۔ لیکن کیا یہ بوجھ کانٹوں پر چلے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا؟ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ یہاں خود زندگی کے تقاضے ہوئے جن کا ہمیں جواب دینا ہے، اور خود زندگی کے مقاصد ہوئے جن کے پیچھے والہانہ دوڑنا ہے۔ جن باتوں کو ہم زندگی کی راحتوں اور لذتوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے راحتیں اور لذتیں ہی کب رہیں گی اگر ان تقاضوں اور مقصدوں سے منہ موڑ لیں۔ بلا شبہ یہاں زندگی کا بوجھ اٹھا کے کانٹوں کے فرش پر دوڑنا پڑا، لیکن اس لیے دوڑنا پڑا کہ دیبا و مخمل کے فرش پر چل کر ان تقاضوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کانٹے کبھی دامن سے الجھیں گے، کبھی تلووں میں چبھیں گے، لیکن مقصد کی خلش جو پہلوئے دل میں چبھتی رہے گی، نہ دامن تار تار کی خبر لینے دے گی، نہ زخمی تلووں کی۔ معشوق درمیانہ جاں مدعی کجاست، گلے در ماغ می دہد آسیب خار چیست۔ گلے درد ماغے می دہد آسیب خار چیست۔ اور پھر زندگی کی جن حالتوں کو ہم راحت و الم سے تعبیر کرتے ہیں، ان کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کیا ہوئی کہ اضافت کے کرشموں کی ایک صورت گری ہے۔ یہاں نہ مطلق راحت ہے، نہ مطلق الم۔ ہمارے تمام احساسات سر تا سر اضافی ہیں، رویدن، رفتن، استادن، نشستن، خفتن، مردن۔ اضافتیں بدلتے جاؤ، راحت و الم کی نوعیتیں بھی بدلتی جائیں گی۔ یہاں ایک ہی ترازو لے کر ہر طبیعت اور ہر حالت کا احساس تو نہیں تولا جا سکتا۔ ایک دہقان کی راحت و الم تولنے کے لیے جس ترازو سے ہم کام لیتے ہیں، اس سے فنون لطیفہ کے ماہر کا معیار راحت و الم تو نہیں تول سکیں گے۔ ایک ریاضی دان کو ریاضی کا ایک مسئلہ حل کرنے میں جو لذت ملتی ہے، وہ ایک ہوس پرست کو شبستان عشرت کی سیاہ مستیوں میں کب مل سکے گی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھولوں کی سیج پر لوٹتے ہیں اور راحت نہیں پاتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کانٹوں پر دوڑتے ہیں اور اس کی ہر چبھن میں راحت و سرور کی ایک نئی لذت پاتے ہیں۔ راحت و الم کا احساس ہمیں باہر سے لا کر کوئی نہیں دے دیا کرتا، یہ خود ہمارا ہی احساس ہے جو کبھی زخم لگاتا ہے، کبھی مرہم بن جاتا ہے۔ طلب و سعی کی زندگی بجائے خود زندگی کی سب سے بڑی لذت ہے، بشرطے کہ کسی مطلوب کی راہ میں ہو۔ اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں فلسفہ نہیں ہے، زندگی کے عام واردات ہیں۔ عشق و محبت کے واردات کا میں حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ ہر شخص کے حصے میں نہیں آ سکتے، لیکن رندی اور ہوسناکی کے کوچوں کی خبر رکھنے والے تو بہت نکلیں گے۔ وہ خود اپنے دل سے پوچھ دیکھیں کہ کسی کی راہ میں رنج و الم کی تلخیوں نے کبھی خوشگواریوں کے مزے بھی دیے ہیں یا نہیں۔ زندگی بغیر کسی مقصد کے بسر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی اٹکاؤ، کوئی لگاؤ، کوئی بندھن ہونا چاہیے جس کی خاطر زندگی کے دن کاٹے جا سکیں۔ یہ مقصد مختلف طبیعتوں کے سامنے مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ کوئی زندگی کی کاربراریوں ہی کو مقصد زندگی سمجھ کر ان پر قانے ہو جاتا ہے، کوئی ان پر قانے نہیں ہو سکتا۔ جو قانے نہیں ہو سکتا، ان کی حالتیں بھی مختلف ہوئیں۔ اکثروں کی پیاس ایسے مقصدوں سے سیراب ہو جاتی ہے جو انہیں مشغول رکھ سکیں، لیکن طبیعتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے صرف مشغولیت کافی نہیں ہوتی، وہ زندگی کا اضطراب بھی چاہتی ہیں۔ پہلوں کے لیے جو دل بستگی اس میں ہوئی کہ مشغول رہیں، دوسروں کے لیے اس میں ہوئی کہ مضطرب رہیں۔ ایک خنک اور ناآشنائے شورش مقصد سے ان کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ انہیں ایسا مقصد چاہیے جو اضطراب کے انگاروں سے دہک رہا ہو، جو ان کے اندر شورش و سرمستی کا ایک تہلکہ مچا دے، جس کے دامن ناز کو پکڑنے کے لیے وہ ہمیشہ اپنا گریبان وحشت چاک کرتے رہیں۔ ایسا بلائے جاں مقصد جس کے پیچھے انہیں دیوانہ وار دوڑنا پڑے، جو دوڑتے رہنے والوں کو ہمیشہ نزدیک بھی دکھائی دے اور ہمیشہ دور بھی ہوتا رہے۔ نزدیک اتنا کہ جب چاہیں ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں، دور اتنا کہ اس کی گرد راہ کا سراغ بھی نہ پا سکیں۔ پھر نفسیاتی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے تیرس نگاہیں ہی دیکھ سکتی ہیں۔ یکسانی اگرچہ سکون و راحت کی ہو، یکسانی ہوئی، اور یکسانی بجائے خود زندگی کی سب سے بڑی بے نمکی ہے۔ تبدیلی اگرچہ سکون سے اضطراب کی ہو، مگر پھر بھی تبدیلی ہے، اور تبدیلی بجائے خود زندگی کی ایک بڑی لذت ہوئی۔ عربی میں کہتے ہیں ہمزو مجالسکم، اپنی مجالسوں کا ذائقہ بدلتے رہو۔ سو یہاں زندگی کا مزہ بھی انہی کو مل سکتا ہے جو اس کی شیرینیوں کے ساتھ اس کی تلخیوں کے بھی گھونٹ لیتے رہتے ہیں اور اس طرح زندگی کا ذائقہ بدلتے رہتے ہیں۔
ورنہ وہ زندگی ہی کیا جو ایک ہی طرح کی صبحوں اور ایک ہی طرح کی شاموں میں بسر ہوتی رہے۔ خواجہ درد کیا خوب کہہ گئے ہیں، آ جائے ایسے جینے سے اپنا تو جی بتنگ، آخر جیے کب تلک ہے خضر مر کہیں۔ یہاں پانے کا مزہ انہی کو مل سکتا ہے جو کھونا جانتے ہیں۔ جنہوں نے کچھ کھویا ہی نہیں انہیں کیا معلوم کہ پانے کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر غور و فکر کا ایک اور قدم آگے بڑھائیے تو خود ہماری زندگی کی حقیقت بھی حرکت و اضطراب کے ایک تسلسل کے سوا اور کیا ہے۔ جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں، اگر چاہیں تو اسی کو موت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ موج جب تک مضطرب ہے زندہ ہے، آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی۔ فارسی کے ایک شاعر نے 2 مصروں کے اندر سارا فلسفہ حیات ختم کر دیا ہے۔ موجیم کے آسودگی ما عدم ماست، ما زندہ از انیم کے آرام نگیرم۔ اور پھر یہ راہ اس طرح بھی طے نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اٹکاؤ کے ساتھ دوسرے لگاؤ بھی رکھیے۔ راہ مقصد کی خاک بڑی ہی غیور واقع ہوئی ہے، وہ راہرو کی جبین نیاز کے سارے سجدے اس طرح کھینچ لیتی ہے کہ پھر کسی دوسری چوکٹ کے لیے کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ دیکھیے میں نے یہ تعبیر غالب سے مستعار لی۔ مقصود اس تمام دراز نفسی سے یہ تھا کہ آج اپنے اوراق فکر پریشاں کا ایک صفحہ آپ کے سامنے کھول دوں۔ اس میکدہ ہزار شیوہ و رنگ میں ہر گرفتار دام تخیل نے اپنی خود فراموشیوں کے لیے کوئی نہ کوئی جامع سرشاری سامنے رکھ لیا ہے۔ کوئی اپنا دامن پھولوں سے بھرنا چاہتا ہے، کوئی کانٹوں سے، اور دونوں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ تہی دامن رہے۔ جب لوگ کام جوئیوں اور خوش وقتیوں کے پھول چن رہے تھے تو ہمارے حصے میں تمناؤں اور حسرتوں کے کانٹے آئے۔ انہوں نے پھول چن لیے اور کانٹے چھوڑ دیے، ہم نے کانٹے چن لیے اور پھول چھوڑ دیے۔ ابوالکلام۔